بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے روز دوپہر کے قریب خیر الدین ساحل پر کڑا بڑے انہماک سے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس کی نظریں چھوٹی سی ایک کشتی پر جمی ہوئی تھی جو الجزائر کی طرف سے آ رہی تھی۔ خیر الدین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ساحل سے ہٹ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ قلعے کے اس کمرے میں آیا جس میں ترغوت لیٹا ہوا تھا۔ وہاں صنعان، صالح اور طبیب بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر الدین نے صنعان اور صالح دونوں کو لشکر میں جانے کو کہا اور وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ پھر خیر الدین نے طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی تک گئے ہوگے، جا کر آرام کرو۔ میں نے ایک طبیب کا انتظام کیا ہے جو ترغوت کی دیکھ بھال کرے گا۔ طبیب بھی اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ خیر الدین دوبارہ ساحل پر آ کھڑا ہوا تھا۔ الجزائر سے آنے والی جس کشتی کو تھوڑی دیر قبل وہ غور سے دیکھ رہا تھا وہ سمندری لہروں پر ہلکورے کا تھی، اب قریب آ گئی تھی، لیکن اتنی قریب بھی نہیں کہ اس میں بیٹھنے والوں کو پہچانا جا سکے۔ تاہم اس میں 6 کے قریب افراد سوار تھے۔ 4 چپو چلا رہے تھے جو شاید ملاح تھے اور 2 کشتی کے وسط میں بیٹھے ہوئے تھے جو شاید مسافر ہوں گے۔ خیر الدین کے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی اس سے قریب ساحل پر آ رکی اور اس میں سے کوروش اور روتا اترے۔ روتا نے اپنے آپ کو ایک بالا پوش میں ڈانپ رکھا تھا اور اس کا صرف چہرہ ننگا تھا۔ خیر الدین نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے روتا کو مخاطب کر کے کہا، میں اس جزیرے میں اپنی بہن کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ روتا فی الفور کوئی جواب نہ دے سکی۔ خیر الدین نے دیکھا، رو رو کر روتا کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھی، اس کے چہرے پر گہری اداسی اور عطا غم تھا۔ خیر الدین نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ روتا ترغوت کے زخمی ہونے کا سن کر روتی رہی ہے، کیونکہ اس کی حسین، خوبصورت اور گہری آنکھوں کی دراز اور گھنی پلکیں اب بھی بھیگی ہوئی تھی۔ خیر الدین نے سنجیدہ آواز میں کہا، کوروش تم لشکر میں چلو۔ کوروش چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ خیر الدین نے نہایت شفقت اور ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، روتا میری بہن، تم میرے ساتھ آؤ، اپنی آنکھیں پونچھ لو اور غم نہ کرو کہ ترغوت اب ٹھیک ہے، وہ خود اٹھ بیٹھ لیتا ہے۔ روتا چپ چاپ خیر الدین کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں خیر الدین نے ہچکچائے ہوئے پوچھا، کیا میں نے تمہیں یہاں بلا کر زحمت دینے کی غلطی تو نہیں کی؟ روتا نے کپکپاتی اور روتی ہوئی آواز میں کہا، اے امیر، مجھے یہاں بلا کر آپ نے مجھے عزت بخشی ہے اور مجھ پر احسان کیا ہے، کاش۔ روتا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ خیر الدین اس کمرے کے سامنے رک گیا جس میں ترغوت تھا۔ پھر اس نے روتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندر چلی جاؤ میری بہن، ترغوت اسی کمرے میں ہے۔ روتا نے ایک بار احسان مندی کے جذبے سے خیر الدین کی طرف دیکھا، پھر اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر ترغوت مسہری پر چت لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روتا کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ چند ثانیوں تک وہ بڑی حیرت اور استعجاب کے عالم میں روتا کو دیکھتا رہا۔ اس دوران روتا آگے بڑھ کر اس کی مسہری کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ ترغوت نے پریشان سی آواز میں روتا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، روتا تم یہاں؟ کون تمہیں یہاں لایا ہے؟ کس نے تمہیں میرے زخمی ہونے کی اطلاع کر کے یہاں بلایا ہے؟ روتا نے دلگیر سی آواز میں کہا، کیا آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ ترغوت خاموش رہا اور گہری سوچوں میں ڈوبا کچھ سوچتا رہا۔ روتا نے مدم، غمگین اور بکری بکری سی آواز میں پوچھا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ مجھے کوروش لینے گیا تھا اور امیر خیر الدین نے مجھے بلایا ہے۔ میں تو بڑی امیدیں لے کر آئی تھی، کاش میں آپ سے… نہ جانے کیوں روتا کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور اس کی گردن کسی قدر جھک گئی تھی۔ ترغوت نے نظر بر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ قدیم ایرانی دیوی ناہیتا کے بت کی طرح خاموش اور ایتھنز کے محافظ دیوی ایتھنا کے مجسمے کی طرح ملول اور پریشان کھڑی تھی۔ ترغوت نے اسے نرم و میٹھی آواز میں پکارتے ہوئے کہا، روتا تم یہ نہ سوچو کہ تمہارا یہاں آنا مجھے ناگوار گزرا ہے، لیکن تمہاری ماں کیا سوچتی ہوگی کہ کس رشتے اور کس دستور کے تحت تمہیں الجزائر سے یہاں اس جزیرے میں اکیلا بلایا گیا ہے؟ کیا وہ اسے میری خود غرضی اور نفس پرستی تصور نہ کرے گی؟ آہ، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ روتا نے گردن اٹھا کر ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس قدر ملول نہ ہوں، کوروش بائی نے آپ کی زخمی ہونے کی اطلاع میری ماں کو ہی کی تھی، گھر میں اور کسی کو بھی آپ کی زخمی ہونے کا نہیں بتایا گیا، ورنہ سعد، عثمان اور اشتار بھی اپنی بچی کو لے کر یہاں پہنچ جاتی۔ یہ میری ماں کا حکم تھا کہ میں آپ کی تیمارداری کو جاؤں، وہ آپ کو ایک بیٹے کی طرح جانتی ہے، وہ خود یہاں آنے پر بضد تھی، لیکن میرے منع کرنے پر وہ وہاں رک گئی۔ خاصندان اسے اپنے گھر لے گئی ہے، اسے بھی آپ کی زخمی ہونے کی اطلاع کر دی گئی ہے، آپ بے فکر رہیے، میرے یہاں آنے پر میری مرضی کے علاوہ میری ماں کی رضامندی بھی شامل ہے۔ روتا خاموش ہو گئی۔
ترغوت نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے زخمی سی آواز میں کہا، روتا، یہ نہ سمجھنا کہ میں پتھر ہوں اور کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا۔ ہسپانیہ سے ہجرت کرتے وقت جب صحرا میں اپنی پٹی اوبا کے ساتھ تم میرے سامنے آئی تھی، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سمندر کے ساحلی چٹانوں کے اندر جب تمہارا باپ فوت ہو گیا اور تم بغل میں گٹھڑی دبائے اپنی اندھی ماں کا ہاتھ تامے جب میرے پاس اس غرض سے آئی تھی کہ میں تمہیں واپس ہسپانیہ بھیج دوں، اس وقت بھی میرا دل تمہارے لیے رویا تھا۔ اس رات تمہاری حالت پر میں نے بہت آنسو بہائے تھے۔ میں نے جب حملہ آور بحری قزاقوں کے سالار کو اپنی کلہاڑے سے ختم کر دیا اور تم نے مجھے مبارکباد دی، اس وقت بھی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سمندر کے کنارے جب تم مجھے خانہ بدوشوں کے ہاتھ سے اپنی ماں کے لیے دودھ لے جاتی ہوئی ملی تھی، اس وقت بھی میرے پاس تم سے کہنے کو دریاؤں کی لہروں جیسے الفاظ جمع تھے۔ سنو روتا، سنو، غروب آفتاب کے آخری اجالے کے اندر میں نے ہمیشہ تمہاری یادوں کے نغمے سنے ہیں۔ وقت کے ماتے کے جھومر میں ہمیشہ میں نے ایک ہی نام چمکتا دیکھا ہے اور وہ نام تمہارا ہوا کرتا تھا۔ ستاروں کی سرگوشی میں ہمیشہ میں نے تمہارا نام سنا ہے اور اس نام میں میرے لیے سکون آفریں پیغام، فرحت انگیز صبح کی نوا جیسی صدا اور زندگی کا دلکش نغمہ ہوا کرتا تھا۔ روتا کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو لال بدخشاں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ اچانک روتا نیچے جھکی اور ترغوت کے پاؤں کو لگاتار کئی بوسے دیتے ہوئے اس نے روتی اور سسکتی ہوئی آواز میں کہا، آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ ملت کی بیٹیوں کے محافظ اور ان سمندروں کے اندر مسلم قوم کی بہتری کے لیے لڑی جانے والی جنگوں کی زیب داستان ہیں۔ آپ میرے لیے ایک سعادت، ستارہ سحر اور نوید صبح کا دلکش پیغام ہیں۔ روتا کو رک جانا پڑا کیونکہ اس کی آواز اس کی آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ ترغوت نے پریشانی میں پوچھا، روتا، تم رو رہی ہو؟ روتا نے اپنے آپ کو سنبھالتے اور اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، یہ تشکر اور خوشی کے آنسو ہیں۔ آپ نے مجھے پاتال سے نکال کر اوج سوریا پر پہنچا دیا ہے۔ آپ نے ایک ناچیز ذرے کو در سمین بنا دیا ہے۔ میں آپ کی احسان مند، آپ کی مشکور ہوں۔ روتا جب خاموش ہوئی تو اس کمرے میں خیر الدین داخل ہوا۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچتا ہوا آیا تھا۔ شاید وہ ترگت اور روتا کی گفتگو سن چکا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ میں کہا، الحمدللہ، آج تم دونوں کا معاملہ طے ہوا۔ اب میں بہت جلد تم دونوں کی شادی کا انتظام کروں گا۔ روتا کے چہرے پر سرخی پھیل گئی اور وہ نسوانی حیا میں ڈوب کر دوہری سی ہو گئی تھی۔ خیر الدین نے روتا کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بیٹھ جاؤ، کڑی کیوں ہو میری بہن؟ روتا چپ چاپ اپنا لباس سنبھالتی اور اپنے آپ کو سمیٹتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ خیر الدین نے ترگت کے قریب دوسری نشست پر بیٹھتے ہوئے ترگت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، ترغوت، میرے بھائی، ایک معاملے میں مجھے تمہارے اندیے اور مشورے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں مالٹا کے مارٹن انگو، پاپائے اعظم کی کشتیوں کے امیر البحر، ہسپانوی قزاقوں کے امیر، اس جزیرے میں ہونے والی حالیہ جنگ کے ہسپانوی امیر البحر، سب کو جو اس وقت ہماری قید میں ہیں، ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے پاس بھیجا جائے، اس حالت میں کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، ان کے گلے میں توق اور ایسی تختیاں ہوں جن پر ان کے نام لکھے ہوئے ہوں، تاکہ اسے احساس ہو کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں پر مظالم کی جو داستانیں شروع کر رکھی ہیں، ہم ان سمندروں میں اس کے رد عمل کی ابتدا کر چکے ہیں۔ ترغوت نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت ہی عمدہ ارادہ ہے، بلکہ اس میں میری طرف سے ایک اضافہ بھی کریں۔ جنگ میں گرفتار ہونے والے ان نصرانی سرداروں کے ساتھ چارلس کے نام اپنی طرف سے ایک خط بھی لکھ کر بھیجیں، جس میں اس شیطان نما انسان کی خوب اہانت ہو۔ میں جانتا ہوں وہ اپنی پوری بحری قوت کے ساتھ ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ ہم پہلے اپنے طور پر اس کے ہر حملے، اس کے ہر حربے کو شکست میں بدلنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس نے ہمیں کسی مصیبت، کسی لاچاری سے دوچار کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی سلطان سلیمان سے اس کے خلاف مدد طلب کر لیں گے۔ ہمیں امید ہے مسلم قوم کا وہ رجل عظیم ہمیں مایوس اور فراموش نہ کرے گا، وہ ہماری عزت افزائی کرے گا اور چارلس کے خلاف وہ ضرور حرکت میں آئے گا۔ ویسے مجھے امید ہے ہمیں مدد لینے کی ایسی کوئی نوبت نہ آئے گی۔ خیر الدین نے اٹھتے ہوئے کہا، تم دونوں بیٹھو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ خیر الدین اٹھ کر باہر نکل گیا۔ روتا اٹھی، ایک صاف ستھرا انگوچھا پانی میں بھگو کر اس نے نچوڑا، پھر وہ اس سے ترغوت کا چہرہ، اس کی ٹانگیں، پاؤں، ہاتھ اور بازو صاف کرنے لگی تھی۔ سلطان سلیمان کی ایوان میں نقیبوں کی پرزور اور گونجتی آواز بلند ہوئی تھی۔ وہ سلطان کی ایوان میں آمد کی نوید پکار رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلطان ایوان میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں اپنا وہی شاہی عصا تھا۔ ایوان میں بیٹھے تمام اراکین سلطنت سلطان کی آمد پر اٹھ کھڑے ہوئے
اور سلطان اپنی شہنشین پر جب بیٹھ گئے تو ان کے اشارے پر ایوان میں ایک شخص کو پیش کیا گیا۔ وہ سلطان سلیمان کا کوئی مخبر تھا، عمر میں 30 برس کے قریب ہوگا اور جسمانی لحاظ سے خوب توانا تھا۔ سلطان نے اس جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خیر الدین بربروسا اور ترغوت کے متعلق کیا خبریں لائے ہو؟ اس مخبر نے اپنے سر کو ذرا خم کیا، پھر اس کی چھاتی تھن گئی اور سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، سلطان محترم، خیر الدین بربروسا اور ترغوت نے سمندروں میں ایک طوفان اور انقلاب کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے جبل الطارق کے اس پار سیاہ چٹانوں کے اندر ہسپانیہ کے اس بحری بیڑے کو سمندر کے اندر ایک ہولناک شکست دی جو نئی دنیا سے ہسپانیہ کے لیے مال و زر لے کر آ رہا تھا۔ پھر کھلے سمندر کے اندر جنگ کر کے اس نے پاپائی اعظم کی جنگی کشتیوں پر قبضہ کر لیا جو پاپائی اعظم کے لیے قیمتی سامان سے بری ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے ازلی دشمن کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ قزاق تھے جو مسلمانوں کے ان کاروانوں کو لوٹا کرتے تھے جو ہسپانیہ سے افریقہ کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ خیر الدین اور ترغوت ابھی سمندر کے اندر ان بحری قزاقوں کا تعاقب ہی کر رہے تھے کہ مالٹا کے نائٹوں کی جنگی کشتیاں ان کے پیچھے لگ گئیں۔ مالٹا کے نائٹ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے حکم پر حرکت میں آئے تھے کیونکہ اس نے انہیں حکم دیا تھا کہ سمندر میں خیر الدین اور ترغوت کا قلع کما کر دیا جائے، لیکن خیر الدین اور ترغوت نے اپنی بحری جنگی بصیرت اور عسکری ممارست کا ثبوت دیا۔ انہوں نے فوراً اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ خیر الدین نے بحری قزاقوں پر حملہ کر کے انہیں زیر کر لیا، جبکہ ترغوت مالٹا کے نائٹوں پر ٹوٹ پڑا اور سمندر میں انہیں ہولناک شکست دے کر ان کے کماندار مارتن انگو کو گرفتار کر لیا۔ یہ وہی مارتن انگو ہے جسے ہم نے روڈس سے نکالا تھا۔ سلطان سلیمان کے چہرے پر خوشی میں ڈوبی ہوئی پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مفتی اعظم کمال پاشا، قاضی سوکولی، ابراہیم اور دیگر اراکین سلطنت کے چہروں پر بھی اطمینان اور گہرا سکون تھا۔ اس مخبر نے ذرا رک کر پھر کہنا شروع کیا، خیر الدین اور ترغوت نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا۔ دشمن کے چند جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ ہو جانے کے بعد ان کی قوت پہلے ہی بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے چند روز اور تیاری کی اور پھر وہ افریقہ کے ساحل پر ہسپانوی جزیرے الجیر پر حملہ آور ہوئے۔ رات کی سنسان تاریکی میں لمحوں کے اندر انہوں نے جزیرے کی ہسپانوی فوج کو شکست دی اور اس جزیرے پر قبضہ کر لیا جو کبھی چارلس نے مسلمانوں سے چھینا تھا۔ انہوں نے جزیرے کے قلعے کی فصیلیں گرا دی اور اس کے ملبے سے انہوں نے سمندر کے اندر اپنے لشکر کی گات اور آڑ کے لیے ایک دیوار اور سمندری چٹانوں کے ساتھ ساتھ کئی برج کھڑے کر دیے۔ جزیرہ ہاتھ سے نکل جانے پر چارلس تل ملا کر رہ گیا اور اس نے ایک بحری بیڑا خیر الدین اور ترغوت کی سرکوبی اور جزیرہ واپس لینے کی نیت سے بھیجا، لیکن ان دونوں شیر دل مجاہدوں نے چارلس کے اس بیڑے کو عبرتناک شکست دی۔ اس کے سب ملاحوں کو انہوں نے تہہ تیغ کر دیا اور جہازوں کو جو سمندر میں لنگر انداز تھے آگ لگا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے مارتن انگو، پاپائی اعظم کی کشتیوں کے امیر البحر، بحری قزاقوں کے سرغنہ، ہسپانوی بیڑے کے سالار اور جزیرہ الجیر کے ہسپانوی کماندار کو زنجیروں میں جکڑ کر اور ان کے گلوں میں آہنی توق اور ان کے ناموں کی تختیاں لگوا کر انہوں نے ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں چارلس ان کے خلاف کیسی کارروائی کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تجربہ کار اور جہاندیدہ امیر البحر ہے جس کا نام اندریا دوریا ہے۔ یقیناً چارلس اپنے اسی جرنیل کو خیر الدین بربروسا اور ترغوت کے مقابلے پر روانہ کرے گا۔ وہ دونوں اس وقت جزیرہ الجیر میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے 2 اور ساتھی بھی ہیں جو ان جیسے ہی دلیر اور جفاکش ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام سنعان ہے، اہل یورپ اسے یہودی سمجھتے ہیں جبکہ وہ کٹر مسلمان ہیں۔ دوسرے کا نام صالح ہے۔ یہ دونوں خیر الدین اور ترغوت کے ساتھ گہری عقیدت اور ناقابل اعتبار حد تک اعتماد رکھتے ہیں۔ خیر الدین بربروسا البانیہ کا باشندہ ہے۔ ترغوت کا نام اہل یورپ بگاڑ کر اسے دراگوت کہتے ہیں۔ یہ اناطولیہ کا رہنے والا ہے اور اس ایلام کا چھوٹا بھائی ہے جو کبھی ہمارے ہراول لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مفتی اعظم کمال پاشا نے چونک کر کہا، ایلام کا چھوٹا بھائی؟ سلطان سلیمان نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، ہائے حیف، کس موقع پر تم نے ایلام کی یاد دلائی؟ وہ ایک عظیم سالار اور قابل اعتماد کماندار تھا۔ اس نے لمحوں کے اندر ایسی مہموں کو سر کیا تھا جو بظاہر ناممکن سی لگتی تھیں۔ اگر ترغوت اس کا بھائی ہے تو یقیناً وہ بھی اپنے بھائی ایلام کی طرح جفاکش اور شجاع ہوگا۔ آہ ایلام! سلطان سلیمان افسردہ سے ہو کر خاموش ہو گئے۔ سکوت اور خاموشی کے اس عالم میں مفتی اعظم کمال پاشا نے سلیمان کو مخاطب کر کے کہا، سلطان محترم، قبل اس کے کہ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنے دریدہ تعصب کے فصوں کے ساتھ خیر الدین بربروسا اور ترغوت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، آپ ان کی مدد کیجیے، انہیں یہ احساس دلائیے کہ بحری جنگ میں وہ اکیلے نہیں، ایک قوم، ایک ملت ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے ابھی تک زمینی جنگ میں اہل یورپ کو نیچا دکھایا ہے، کسی بحری جنگ میں ہم نے آج تک انہیں شکست نہیں دی۔
سمندر میں ان کے بحری بیڑے ناقابل تسخیر سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے اہل یورپ نے افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ جزیروں کے علاوہ تیونس پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، اور ہم سمندر میں بے بس ہو کر ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکے۔ خیر الدین اور ترغوت ہمارے لیے تاریک سمندروں میں جلتی مشعلیں اور اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر اٹھے ہیں۔ انہیں احساس دلائیے کہ قوم کی دعاؤں کا ہر حرف ان سے منسوب ہے، تاکہ وہ اپنے ذہنوں میں امید کی روشنی لے کر اپنی بے دھڑک للکاروں کے ساتھ دشمن کا سامنا کر سکیں۔ وہ دونوں اپنے ہاتھوں میں آزادی اور ستوت کی مشعلیں اٹھائے نکلے ہیں۔ آئیے اندھیروں میں پھوٹنے والی اس روشنی کو تحفظ دینے کی خاطر ہر گھر میں ان کے نام کے چراغ روشن کریں۔ وہ جوان ارادوں کے مالک اور عظیم سالار ہیں۔ اس موقع پر اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی اور چارلس جیسے مجذوب دماغوں کے غضبناک گروہ ان پر حملہ آور ہو گئے تو قوم کی تاریخ میں یہ ایک المیہ اور حادثہ ہوگا، اور قدرت ہمیں کبھی معاف نہ کرے گی۔ مفتی اعظم کمال پاشا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ اپنی پوری شعلہ بیانی کے ساتھ پرجوش لہجے میں کہہ رہے تھے، یاد رکھیے سلطان اپنی رعایا کا گڈریا ہوتا ہے، اس کے تحفظ میں دی گئی بھیڑیں اگر بھیڑیوں کے غضبناک گروہ کا شکار ہو جائیں تو اس کے لیے وہ اپنے رب کے حضور اپنی اس کوتاہی کا جواب دہ ہوگا۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ کر اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان سلیمان کی آنکھوں کے حلقے سمٹ گئے تھے اور وہ غضبناک حالت میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاضی سوکولی کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ افسردہ اور متفکر تھے۔ ابراہیم پریشان تھا اور دوسرے اراکین گہری سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اچانک سلطان سلیمان حرکت میں آئے اور وہ ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ابراہیم، وقت ضائع کیے بغیر کسی تیز رفتار ملاح کو ایک کشتی کا سالار بنا کر خیر الدین اور ترغوت کی طرف روانہ کرو۔ میری طرف سے ایک مہر شدہ خط ان دونوں کے نام روانہ کرو۔ انہیں کہو، اے میری ملت کے پاسبانوں، میری قوم کے پرستوت مجاہدوں، میرے عزیزو، سلطان سلیمان تمہیں تمہاری بہتری اور مسلم قوم کی فلاح کی خاطر قسطنطنیہ میں بلاتا ہے۔ انہیں لکھو، یورپ کی طوفانی یلغار اور چارلس کے حیوانی انتقام کے سامنے ہم تمہیں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ قسطنطنیہ کی طرف آؤ، ہم تمہیں بہتر طریقے سے مسلح کر کے سمندر میں یورپ کے سامنے دفاع کی ایک مضبوط دیوار اور جرحیت کی ایک تیز تلوار بنا دیں گے۔ سلطان رکے، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، نہیں ابراہیم، تم میرے ساتھ آؤ، ان کے نام خط کا مضمون میں خود تحریر کراؤں گا۔ ابراہیم اٹھ کر سلطان سلیمان کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں اراکین بھی اٹھ کر ایوان سے باہر جا رہے تھے۔ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس غیظ و غضب کی حالت میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے 5 آدمی پیش کیے گئے۔ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے گلے میں آہنی توق اور ان کے ناموں کی 24 تختیاں لٹک رہی تھی۔ چارلس اپنے ہونٹ کاٹتا اور جنگلی سانڈ کی طرح برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دیکھتا رہا۔ ان میں 2 اس کے اپنے کماندار، ایک بحری قزاقوں کا سرخیل، ایک جزیرہ مالٹا کا مارتے ننگو اور 5واں پاپائی اعظم کی کشتیوں کا امیر البحر تھا۔ اتنے میں چارلس کے دربار کا ایک محافظ آگے بڑھا اور ایک خط اس نے چارلس کو پیش کرتے ہوئے کہا، جو ملا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سلیب کے ان پاسبانوں کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے آپ کے نام یہ خط دیا ہے۔ یہ خط خیر الدین باربروسا اور دراگوت کی طرف سے ہے۔ چارلس نے انتہائی غصے کی حالت میں وہ طے کیا ہوا کاغذ لے لیا، اسے کھولا، پھر وہ خیر الدین اور ترغوت کا خط پڑھ رہا تھا۔ لکھا تھا، شیطان مجسم چارلس کے نام، اے کذاب، اسپین کے تخت پر بیٹھتے ہوئے تو نے قسم کھائی تھی کہ تو کسی شخص کو ترک مذہب پر مجبور نہ کرے گا، لیکن پاپائے روم کے کہنے پر تو نے یہ سوگند توڑ دی، اور ہسپانیہ میں جن مسلمانوں نے نصرانیت قبول کرنے سے انکار کیا تو نے ان کا ستراؤ کرنا شروع کر دیا۔ اے دم ساز ابلیس، تیری یہ حیوانی خواہش اب ہم بڑھنے نہ دیں گے۔ اگر تو نے مسلمانوں پر مظالم جاری رکھے تو تیرا کوئی بھی ساحلی شہر ہماری ترکتاز سے محفوظ نہ رہے گا۔ ہم تیرے منہ کو لگام کی عادت ڈالیں گے، تجھے خیر و شر میں تفاوت کی تمیز سکھائیں گے، اور تجھے صداقتوں کے سمندر اور بدلتے موسم کے داروں میں ڈبو دیں گے۔ اے جہل و مدہوش انسان، اپنی خونی اشتہا سے باز آ جا۔ اپنے فیصلوں کی عبارتوں میں منصفوں کی روایتوں کو پیش نظر رکھ۔ اگر تو نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو ہم تیرے تلخ لہجوں کو تربتوں کے اجل خواب میں بدل دیں گے، تیری اندھی سوداگری کو وقت کی خمیر میں گوندھ ڈالیں گے۔ باز آ اپنے مظالم سے، ورنہ تیرے خلاف ہم سیف و علم کا جہاد کریں گے۔ تو اسپین کے حسینوں کے پیاسے بدنوں کا عادی ہے، ساز و نغمہ کا دل دادا ہے، جبکہ ہم تیرے سامنے نمود انقلاب اور بے کرام مناظر کا سماع پیش کریں گے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہارے نارسا آرزوؤں کے ترستے شہر ہوں گے۔ خط ختم کرنے کے بعد چارلس کی آنکھوں کی پتلیوں پر خون اتر آیا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں لرز کانپ رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے اس کے درباریوں پر ایک خوف اور تجسس ملا جلا سناٹا چھایا ہوا تھا۔
پھر چارلس نے اپنے امیر البحر اندریا دوریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اندریا، کیا خیر الدین بارباروسا اور دراگوت ایسے ہی ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں کہ وہ بحری قزاقوں کی طرح ہمیں بھی دھمکیاں دینے لگے ہیں؟ کیا وہ ایسی ہی طاقت اور مزر اور سحرکار ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے سامنے بے بس سمجھنے لگے ہیں؟ اندریا، انہیں افریقہ کی ہسپانوی بندرگاہوں سے نکال باہر کرو اور ان کی ہستی اور عدم ملا کر ایک کر دو، ورنہ یاد رکھو وہ نئی دنیا سے آنے والے ہمارے جہازوں کو لوٹتے رہیں گے، افریقہ میں ہماری مقبوضات خطرے میں رہیں گے اور سمندر کو وہ ہمارے لیے اجنبی بنا دیں گے۔ اندریا دوریا نے کھڑے ہوتے ہوئے چھاتی تاند کر کہا، آپ بے فکر رہیں، میں ان کا خاتمہ کر کے سمندر کو ان سے پاک کر دوں گا، میں بہت جلد یہاں سے کوچ کروں گا۔ چارلس کے چہرے پر کچھ سکون آیا، پھر وہ اٹھ کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے جوانوں سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا تھا۔